بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد آصف اور آپ میرا یوٹیوب چینل ETV 786 دیکھ رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ میری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ زیادہ لوگوں تک یہ معلومات پہنچ سکیں۔ تو ہم اس چینل کے توسط سے بیسک کانسیپٹس آف اکاؤنٹنگ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بیسک کانسیپٹس آف اکاؤنٹنگ کے سلسلے کا یہ 8واں لیکچر ہے اور آج کے لیکچر کا ٹائٹل ہے ٹرائل بیلنس۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ ٹرائل بیلنس کیا ہے۔ تو ٹرائل بیلنس کیا ہے؟ After all transactions have been posted from the journal to the ledger, it is good practice to prepare a trial balance۔ جب تمام ٹرانزیکشن کسی اکاؤنٹنگ پیریڈ سے ریلیٹڈ جرنل سے لیجرز میں پوسٹ ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد ٹرائل بیلنس بنایا جاتا ہے۔ A trial balance is simply a listing of the ledger accounts along with their respective debit or credit balances۔ تو ٹرائل بیلنس لسٹنگ ہوتی ہے تمام لیجر اکاؤنٹس کی اپنے رسپیکٹو ڈیبٹ اور یا کریڈٹ بیلنس کے ساتھ۔ The trial balance is not a formal financial statement، یہ کوئی فارمل فائنینشیل اسٹیٹمنٹ نہیں ہوتی، but rather a self check determine that debits equal credits، بلکہ ایک سیلف چیک ہوتا ہے تاکہ یہ دیکھا جائے کہ ڈیبٹس کریڈٹس کے ایکول ہیں یا نہیں۔ تو آبجیکٹو آف ٹرائل بیلنس کیا ہے؟ Preparing a trial balance for a company serves to detect any mathematical error that have occurred in the double entry accounting system۔ تو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ڈبل انٹری اکاؤنٹنگ سسٹم میں کوئی میتھمیٹیکل ایرر تو نہیں اکر کیا۔ If the total debits equal to the total credits, the trial balance is considered to be balanced۔ اگر تمام ڈیبٹس اور کریڈٹس برابر ہوں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ ٹرائل بیلنس برابر ہے۔ اینڈ دیر شوڈ بی نو میتھمیٹیکل ایرر ان دا لیجرز، اور ایسی صورت میں کوئی لیجرز میں غلطی نہیں رہی۔ However, this does not mean that there are no errors in a company's accounting system، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ کمپنی کے سسٹم میں کسی قسم کے ایرر موجود نہیں ہیں۔ فار ایگزامپل، ٹرانزیکشنز classified improperly or those simply missing from the system could still be material accounting errors that would not be detected by the trial balance procedure۔ تو مثال کے طور پہ اگر کوئی ٹرانزیکشن غلط پوسٹ ہوئی ہے، یعنی کہ اس کے اکاؤنٹس غلط پوسٹ کیے گئے ہیں یا سرے سے کی ہی نہیں گئی، تو وہ غلطی تو ہے، اور اس غلطی کا ٹرائل بیلنس پہ افیکٹ اس وجہ سے نہیں آیا کہ اکاؤنٹس غلط ریفر ہوئے ہیں، تو ڈیبٹ اور کریڈٹ کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہم نے انکارپوریٹ کیا ہے، یا سرے سے انٹری نہیں کی تو زیرو افیکٹ دونوں سائڈ پہ۔ تو ٹرائل بیلنس میں غلطی کے امکان موجود ہیں۔ ایسے ایرر جو کہ ٹرائل بیلنس سے میں ریفلیکٹ نہیں ہوتے یا اس کے بیلنس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتے، وہ کون سے ہیں؟ نمبر 1 پہ ہے ایرر آف اومیشن۔ دا ٹرانزیکشن واز ناٹ انٹرڈ انٹو دا سسٹم۔ اگر ٹرانزیکشن سسٹم میں ریکارڈ ہی نہیں کی گئی تو اس کو ایرر آف اومیشن کہتے ہیں اور اس کا کوئی افیکٹ ٹرائل بیلنس پہ نہیں آتا۔ ایرر آف اوریجنل انٹری۔ دا ڈبل انٹری ٹرانزیکشن انکلوڈز دا رانگ اماؤنٹس آن بوتھ سائڈز۔ اگر کوئی غلط اماؤنٹ لکھ دی گئی ہے دونوں سائڈز پہ، ڈیبٹ پہ بھی اور کریڈٹ پہ بھی، تو اس کو ایرر آف اوریجنل انٹری کہیں گے اور اس کا بھی کوئی افیکٹ ٹرائل بیلنس پہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ہے ایرر آف ریورسل۔ وین اے ڈبل انٹری ٹرانزیکشن واز انٹرڈ ود دا کریکٹ اماؤنٹ
but the account to be debited is credited and the account to be credited is debited. تو ایسی غلطی کہ اماؤنٹ تو ٹھیک لکھی جائے لیکن جس اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کرنا ہے اس کو کریڈٹ کر دیں اور جس اکاؤنٹ کو کریڈٹ کرنا ہے اس کو ڈیبٹ کر دیا جائے، ایسی غلطی کو ایرر آف ریورسل کہتے ہیں، اور اس کا بھی کوئی افیکٹ ٹرائل بیلنس پہ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ہے پرنسپل ایرر۔ دا انٹر ٹرانزیکشن وائلیٹس دا فنڈامنٹل پرنسپل آف اکاؤنٹنگ۔ فنڈامنٹل پرنسپل آف اکاؤنٹنگ کی اگر وائلیشن میں کوئی ٹرانزیکشن ریکارڈ کی جائے تو اس کو پرنسپل ایرر کہا جاتا ہے، اور پرنسپل ایررز نارملی اس وقت اکر کرتے ہیں جس ٹائم پہ آپ کو نالج نہیں ہوتا کہ انٹری کس طریقے سے پوسٹ کرنی ہے یا ریکارڈ کرنی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے سیلریز پے کرنی تھی، آپ نے سیلری اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کرنا تھا اور کیش اکاؤنٹ کو کریڈٹ کرنا تھا، لیکن اس کے بجائے آپ نے لائبلٹیز میٹ کر دیں ود انڈرسٹینڈنگ کہ سیلری بھی لائبلٹی ہے، اور آپ نے لائبلٹیز کو ڈیبٹ کر دیا اور کیش کو کریڈٹ کر دیا، تو غلط اکاؤنٹ ریفلیکٹ ہو گئے نالج نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو پرنسپل ایرر اس طرح کی غلطی کو کہتے ہیں۔ کمیشن ایرر۔ The transaction amount is correct but the account debited or credited is wrong۔ اچھا، یہ بھی جو پرنسپل ایرر کی طرح کا ایک ایرر ہے۔ کمیشن ایرر اور پرنسپل ایرر میں فرق یہ ہے، غلطی ایک ہی ہے۔ کمیشن ایرر اوور سائٹ ہے، یعنی کہ آپ نے غلطی سے غلطی کر دی ہے، اور پرنسپل ایرر کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اور آپ نے غلطی کر دی ہے۔ تو یہ ان دونوں میں فرق ہے، ادروائز دیز آر ون اینڈ دا سیم۔ ایک امپورٹنٹ نوٹ ہے، ایٹ دا اینڈ آف این اکاؤنٹنگ پیریڈ دا اکاؤنٹس آف ایسٹس، ایکسپینس اور لاسز شوڈ ایچ ہیو اے ڈیبٹ بیلنس۔ جب بھی کوئی پیریڈ ختم ہوتا ہے تو ایسٹس، ایکسپینس اور لاسز کے بیلنسز ڈیبٹ ہونے چاہیے، اینڈ دا اکاؤنٹ آف لائبلٹی، اکویٹی، ریونیو اور گین شوڈ ایچ ہیو کریڈٹ بیلنس، اور لائبلٹی، اکویٹی، ریونیو اور گین کے بیلنسز کریڈٹ ہونے چاہیے۔ However, certain accounts of the former type may have also been credited and certain account of the later type may have also been debited during the accounting period when related business transactions reduce their respective account balance۔ تو ایسٹس اور ایکسپینسز کے اکاؤنٹ ڈیبٹ ہوتے ہیں نارملی، تو وہ کریڈٹ بھی ہو سکتے ہیں جب ان کو ریڈیوس کیا جا رہا ہو، اور لائبلٹی، اکویٹی، ریونیو اور گین کے اکاؤنٹ ہمیشہ کریڈٹ ہوتے ہیں، لیکن جب ان کو ریڈیوس کیا جائے تو ان کو ریورسل انٹری بھی کی جا سکتی ہے ان کے لیے، اور ان کو ڈیبٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو نارمل بیلنسز کو ریڈیوس کرنے کے لیے ریورسل انٹری، یعنی کہ نارملی جو اکاؤنٹ ڈیبٹ ہوتا ہے اس کو پھر کریڈٹ کیا جاتا ہے، اس کو ریورس کرنے کے لیے یا کم کرنے کے لیے، ریڈیوس کرنے کے لیے۔ What does a trial balance include؟ ٹرائل بیلنس میں کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں؟ A trial balance includes a list of all general ledger accounts total۔ ٹرائل بیلنس میں تمام جنرل لیجر اکاؤنٹس کی لسٹ ہوتی ہے with their totals۔ Each account should include an account number, description of the account and its final debit or credit balance۔ ہر اکاؤنٹ کے سامنے اس کا نمبر لکھا جاتا ہے، ریفرنس نمبر، ڈسکرپشن آف اکاؤنٹ ہوتی ہے، اس کا ٹائٹل ہوتا ہے، اور فائنل ڈیبٹ یا کریڈٹ بیلنس جو بھی اس کا ریسپیکٹیو بیلنس ہے۔ اگر ڈیبٹ اکاؤنٹ ہے تو اس کا بیلنس ڈیبٹ سائڈ پہ ہوگا، اور کریڈٹ اکاؤنٹ ہے تو اس کا بیلنس کریڈٹ سائڈ پہ ہوگا۔ In addition, it should state the final date of the accounting period for which the report is created۔ تو جس پیریڈ سے ریلیٹڈ آپ ٹرائل بیلنس بنا رہے ہیں اس کی جو فائنل ڈیٹ ہے
وہ ٹرائل بیلنس کے اوپر لکھی جاتی ہے. فائنلی if some adjusting entries were entered it must be reflected on a trial balance. اگر ایڈجسٹنگ انٹریز کی جائیں کسی بھی اکاؤنٹنگ سسٹم کے اینڈ پہ تو اس کو ریفلیکٹ ہونا چاہیے ٹرائل بیلنس میں. ایڈجسٹنگ انٹریز کیا ہوتی ہیں؟ آپ نے ڈیپریسیشن بک کرنی ہے اپنے ایسٹس کی تو اس کے لیے آپ ایڈجسٹنگ انٹری کرتے ہیں سال کے اینڈ پہ. آپ نے اکروولس کو انکارپوریٹ کرنا ہو تو اس کی ایڈجسٹنگ انٹریز کرتے ہیں آپ سال کے اینڈ پہ. اسی طریقے سے پری پیڈ ایکسپینڈیچرز کی ایڈجسٹنگ انٹریز ہوتی ہے, بیڈ ڈیٹس کی ایڈجسٹنگ انٹری ہوتی ہے. تو اس طرح کی ایڈجسٹنگ انٹریز کو جب آپ سال کلوز کرتے ہیں تو ٹرائل بیلنس میں ریفلیکٹ ہونا ضروری ہے. اگر آپ نے ایڈجسٹڈ انٹریز انکارپوریٹ کی ہیں تو پھر ٹرائل بیلنس 3 ہیڈز میں ڈیوائڈ ہو جائے گا. سب سے پہلے ان ایڈجسٹڈ ٹرائل بیلنس دیا جائے گا, اس کے بعد پھر ایڈجسٹنگ انٹریز دی جائیں گی اور اس کے بعد پھر ایڈجسٹڈ ٹرائل بیلنس دیا جائے گا, اور ان تینوں ہیڈز میں ڈیبٹ اور کریڈٹ دونوں کالم موجود ہوں گے. آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کا فارمیٹ کس طریقے سے ہے. یہ ایک فرضی نام رمضان ٹریڈرز کے نام سے ایک ٹرائل بیلنس دیا گیا ہے. اس کے اوپر فار دا ایئر اینڈیڈ 31 دسمبر 2019 لکھا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ آرگنائزیشن یا یہ کمپنی اپنے اکاؤنٹس کو سالانہ بیسس پہ کلوز کرتی ہے. تو اس کا اکاؤنٹنگ سائیکل 1 سال کا ہے. 31 دسمبر کو یہ اینڈ ہوتا ہے, تو اس ڈیٹ کے اوپر ٹرائل بیلنس بنایا گیا ہے. پارٹیکولرز میں اکاؤنٹ کا ٹائٹل ہے, اس کے بعد اکاؤنٹ نمبر ہے جو بھی اس کا ریفرنس نمبر ہوگا, اس کے بعد ان ایڈجسٹڈ ٹرائل بیلنس دیا گیا اور اس میں دونوں طرف ڈیبٹ اور کریڈٹ کے کالمز دیے گئے ہیں. جو اکاؤنٹس ڈیبٹ ہو رہے ہیں ان کا بیلنس ڈیبٹ سائڈ پہ لکھا گیا ہے لیفٹ سائڈ پہ, اور جو اکاؤنٹ کریڈٹ ہو رہے ہیں ان کا بیلنس کریڈٹ سائڈ پہ لکھا گیا ہے یعنی کہ رائٹ سائڈ پہ. اس کے بعد پھر ایڈجسٹمنٹس کی گئی ہیں جن کا ڈیول افیکٹ ہے. اگر ایک ایڈجسٹنگ انٹریز ایک اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کرتی ہے تو اسی اماؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ کو کریڈٹ کرتی ہے, اور یہ ایڈجسٹمنٹس کے اندر ریفلیکٹ کیا گیا ہے. اس کے بعد ان ایڈجسٹڈ ٹرائل بیلنس میں ایڈجسٹمنٹ انکارپوریٹ کر کے پھر ایڈجسٹڈ ٹرائل بیلنس بنایا گیا ہے. اسی طریقے سے 2 کالم ہیں ڈیبٹ اور کریڈٹ کے. تو یہ فائنل ٹرائل بیلنس ہے جس کو ایڈجسٹڈ ٹرائل بیلنس کہتے ہیں, اور اس کے بیس کے اوپر پھر آپ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بناتے ہیں, یعنی کہ انکم اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے یا بیلنس شیٹ ہوتی ہے, کیش فلو اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے. تو یہ اس کے اوپر ریلائی کرتے ہیں آپ ایڈجسٹڈ ٹرائل بیلنس کے اوپر. اس کے ساتھ آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے. میرا یوٹیوب چینل ہے ETV786. میری ویڈیوز کو لائک کریں, شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ معلومات پہنچ سکیں. آپ کا بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.